السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خاموشی توڑی اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب پر پچھلے کچھ عرصے سے بریلوی مکتبہ فکر کی جانب سے اور خصوصاً ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے جو گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے تھے اس پر اپنا موقف دیا۔ انجینئر صاحب نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو مخاطب کیا جو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں فرقہ واریت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے مطابق انجینئر صاحب سب سے بڑے فرقہ باز ہیں۔ انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ انسیڈنٹ ان تمام لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگوں کو یہ جھوٹا دلاسا دیتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت ختم ہو چکی ہے۔ اس مسجد پہ جب دوبارہ سے اہل حدیث کو قبضہ ملا تو بقول بریلوی علماء کے انہوں نے وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا کوئی بینر لگا ہوا تھا، وہ انہوں نے پھاڑ دیا یا اتار دیا، جو بھی کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ درود شریف کا سٹیکر پھاڑا ہے یا بینر اتارا ہے تو دراصل یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی وجہ سے 295C لگنی چاہیے ہشام الہی ظہیر صاحب کے اوپر، جو چھوٹے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب کے۔ جن لوگوں نے کچھ عرصہ سے میرے بکس کے اندر یہ چیز پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی کہ انجینئر صاحب نے آ کر فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، ورنہ پاکستان میں تو اتحاد امت چل رہا تھا، سارے فرقے ایک دوسرے کو سپیس دیتے تھے، انجینئر صاحب نے آ کے جو ہے وہ سارا فساد کھڑا کیا۔ حالانکہ اس وقت جو اتحاد امت چل رہا ہے نا، وہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اگرچہ وہ اتحاد امت میرے بکس میں انہوں نے کیا ہے، آپس میں اکٹھے ہو گئے، ورنہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں تھے کبھی بھی۔ تو یہ اتحاد امت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیوبندیوں کے چینلز کے اوپر اہل حدیث اور بریلویوں کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میرے خلاف، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں، انہیں وسوسہ آتا ہے کہ یہ تو سارے ایک ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ میرے خلاف ایک ہوئے میں، ادروائز آپس میں جب کبھی ان کے انٹرسٹ کے اعتبار سے کوئی کنفلکٹ آتا ہے تو وہ پھر کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور وہ جوبلی ٹاؤن لاہور والی مسجد میں آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس سے یہ چیز تو ثابت ہوئی کہ فرقہ واریت ہمیشہ سے اس امت کی سب سے بڑی بدعت، اس امت کا سب سے بڑا کینسر رہا ہے، اور مستقبل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں ہوتی۔ مزید اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو درود مانتے ہی نہیں، لہذا یہ بات عین ممکن ہے کہ وہ اسی بات پر توریہ کر رہے ہوں کہ انہوں نے درود شریف کا سٹیکر نہیں پھاڑا۔ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بھائی ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب، ان کی جو ویڈیو آئی سامنے، اس میں وہ اسی طریقے سے چیخ چیخ کے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح میرے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک کرتے رہے، اور ان کے جملے سنے تو لگتا ہے کہ ان میں انجینئر کی روح آ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح لوگوں پہ توہین کا الزام لگائیں گے، تو اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائیں گے تو لوگوں کی جانیں ونریبل ہو جائیں گی۔ ان دونوں بھائیوں سے پوچھیں کہ جب تم لوگ ہر جمعے کے خطبے میں سینکڑوں کے مجمع میں یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ جیلم جاؤ گے، اسے روڈز پہ گھسیٹو گے، اس وقت میری لائف ونریبل نہیں ہو رہی تھی۔ آج جب اس کی ہیٹ تمہارے گھر تک پہنچی تو تمہیں یہ اندازہ ہوا، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم جی قسم دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے کوئی اس قسم کی توہین نہیں کی، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مباہلہ تو ان کی زبان پہ ہر وقت چڑھا رہتا ہے، اور میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا جائے اور اس کے بعد وہ بیچارہ پوری زندگی صفائیاں دیتا رہے۔ اس کو قانونی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کریں۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ وہابی حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا سٹیکر کیوں پھاڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس درود شریف کو غلط سمجھتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس درود شریف کا سٹیکر پھاڑنے کو یہ ثواب کا کام سمجھتے ہوں، عین ممکن ہے کہ یہ توریہ کر رہے ہوں کہ ہم نے تو درود شریف کی توہین نہیں کی کیونکہ اس کو درود شریف مانتے ہی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، مولوی بڑی بڑی کھونگ ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو توہین کی نہیں درود شریف کی، کیونکہ وہ اس کو درود مانتے ہی نہیں ہے۔ تو ان سے اگر کوئی توبہ کروانی ہے نا بریلویوں نے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں، کہ انہیں کہیں کہ بول کے کہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جو بینر فلاں جگہ پہ اتنے سائز کا لگا ہوا تھا وہ آپ نے نہیں اتارا، یہ بول کے کہو، تو میرا خیال ہے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ ویسے ہی جنرل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم نے جو ہے وہ درود شریف کی توہین نہیں کی، درود شریف اس کو مانتے نہیں ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ نے بلوچستان کی یہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی، جہاں پر کچھ لوگ مل کر میاں اور بیوی دونوں کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں مرضی کی شادی کی تھی، اور ان دونوں کی شادی کو لگ بھگ 1 سال گزر چکا تھا، اور 1 سال کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کو واپس بلایا یہ کہہ کر کہ وہ ان کے رشتے کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا گیا۔ اسی انسیڈنٹ کے حوالے سے ہمارے بہت سے علماء کرام کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی سید مزمل شاہ صاحب نے اپنے اوپینینز شیئر کیے۔ ٹھیک ہے، ایک کپل نظر آ رہا ہے اس میں، اور اس کپل میں ایک خاتون ہے جس نے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ اسی لیے لیا ہوا تھا شاید کہ مجھے انصاف مل جائے گا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ان سب میں سے کسی ایک میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک خاتون کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی پرمیشن دینے سے پہلے ان کو موت نہ آئے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس خاتون کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صرف یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں صرف گولی مارنے کی پرمیشن دے رہی ہوں، کچھ اور نہیں کرنا میرے ساتھ۔ سو شی واز ویزیبلی فیئر لیس اینڈ شی سیڈ ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو وتھ می۔
جو بلوچی زبان میں اس کی بات سمجھ آ رہی ہے. تو اس کے بعد وہ ان مردوں کے ہجوم سے دور نکلتی ہے, تھوڑا سا آگے جاتی ہے, اور اس کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے اور اس کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں. اس کے سامنے اس کے خاوند کو بھی گولیاں مارتے ہیں, اور ان کی سزا آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی کی جان لی تھی, کسی کا بچہ اغوا کیا تھا, کسی کی دولت لوٹ لی تھی, کسی کا قتل کیا تھا, ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی. ان کی وجہ اور قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ساری زندگی, خاتون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے, مرد نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ساتھ گزارنی ہے. دونوں کو اس کرائم پہ, اس توہین آمیز کرائم جو کہ آنر کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے ایک ٹرائبل معاشرے کی, ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ صرف جتھے اور ہجوم اور ریوڑ انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو اتنی تکلیف پہنچاتا ہے یہ واقعہ کہ وہ اٹھا کے دونوں کو سر عام گولیاں مار کے ختم کر دیتے ہیں. بلوچستان کے اسی انسیڈنٹ پر ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اس انسیڈنٹ کی مذمت کی اور یہ فرمایا کہ اسلام کے مطابق تو شادی تبھی ہوگی جب دونوں میاں اور بیوی آپس میں راضی ہوں. انفیکٹ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر سکتا ہے, ویسے ہی یہ حق اسلام خاتون کو بھی دیتا ہے. اور مزید انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام میں عورت اپنے گھر والوں سے شادی کے لیے مشورہ تو کر سکتی ہے, لیکن ولی کی اجازت کے بغیر بھی عورت شادی کر سکتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پورے انڈیا پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. وہ یہ کہ ایک بلوچ خاتون نے ایک شخص سے شادی کی اور اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی. کیا خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کرنا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لڑکی کا حق ہے اور لڑکے کا حق ہے. خاندان کی مرضی اور غیرت جائے تیل لینے, ٹھیک ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر لڑکی جو بالغہ ہے, اڈلٹ ہے, اس کو اپنے ولی سے پوچھ لینا چاہیے. خصوصاً حنفی لاء میں یہی ہے کہ اس کو اپنے ولی سے پوچھ لینا چاہیے. رائٹ نہیں ہے ولی کا. اس لڑکی نے یہی کیا کہ اس نے شادی کر لی ایک اپنے جس سے بھی اس کو کرنی تھی, اور اس شادی پر 20 سال 1.25 سال کا وقت گزر گیا. اس کے بعد اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو دھوکے سے بلایا گیا کہ تمہاری دعوت ہے, کہ چلو بھائی ہم تمہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وقتی طور پر والدین اگر ناراض ہو جائے تو ایسا تو نہیں کہ پوری زندگی ناراض بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد اس کو بلا لیا دھوکے سے, اور پھر ان دونوں کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی شخص کا بلا وجہ قتل کیا, یہ بلا وجہ ہے. غیرت کے نام پر جو قتل ہوتا ہے وہ بلا وجہ ہے, حرام ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او فساد فی الارض, یہ زمین میں کرپشن ہے, یہ زمین میں فساد ہے. فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. وہاں بلوچ کے جو جرگے باز ہیں وہ قتل کر کے اپنی بہن کو جشن منا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فکأنما قتل الناس جميعا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا جو مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کو مجدد ڈکلیئر کرتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ الیاس قادری صاحب خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے, لہذا ان کو اس صدی کا مجدد ڈکلیئر کرنا بالکل غلط بات ہے. یہ دعوت اسلامی کے وہ جو بزرگ ہیں الیاس قادری صاحب, ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے, لیکن اب ان کے ماننے والے ان کے لیے کتابوں میں لکھ رہے ہیں مجدد. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صدی کا مجدد. پہلی بات یہ ہے کہ مجدد کا یہ عہدہ اور رتبہ علمی رتبہ ہے, اور خود پیر صاحب کا ویڈیو بیان موجود ہے آن ریکارڈ. وہ کہتے ہیں میں ایک دن بھی مدرسے کوئی نہیں گیا, میں جھاڑو بیچا کرتا تھا, میں عطر لگایا کرتا تھا. 30 سال کی عمر تک تو حضرت جھاڑو بیچ رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں. بعد میں یہاں تبلیغ کا کام شروع کیا, اور پھر یہ گزشتہ 20-25-30 سالوں میں ایک کام مشہور ہو گیا. بڑی شان, بڑا کام, بڑی عزت, بڑا رتبہ, لیکن مجدد نہیں. یار مذاق ہے کہ بھائی جس کا دل کرے, یعنی خود عالم بھی نہیں ہے, خود عربی بھی نہیں آتی, عربی زبان سیکھی بھی نہیں ہے, عربی کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. ایک ٹیم آگے لگائی ہے جو صبح و شام ان کی کتابیں لکھ رہی ہے, اور بھائی میں 100 بندہ, 100 عالم, 100 مفتی بیڈ رکھ لوں جن کو میں مہینے کا لاکھ روپیہ تنخواہ دوں, اور ان کے ذمہ لگاؤں کہ یہ تم نے کتابیں لکھنی ہے, تو ہر 10ویں دن کتاب نہیں آ جائے گی. تو اسی طرح ان حضرت نے بھی درجنوں سینکڑوں کتابیں لکھ دی, رسالے لکھ دیے, لیکن مجدد نہیں ہے. یعنی کچھ بھی آپ کرو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کو جواب دیا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول غامدی صاحب نے 4 شادیوں پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں صرف ایک ہی شادی ہے, تبھی آدم علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی, لیکن اسلام صرف ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ضرورت کے تحت 4 شادیاں بھی کی جا سکتی ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کی اسی بات پر مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جواب دیا کہ 4 شادیاں کرنا مرد کی فطرت میں ہے, اور آج تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مرد کے لیے تو ایک بیوی کافی نہیں ہے, کیونکہ مرد کی جنسی طاقت عورت سے کئی درجے زیادہ ہے, لہذا مرد کے لیے اس سے بڑا تانا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی جنسی طاقت بیوی کے برابر ہے. پروفیسر غامدی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ, یعنی اعتراض کا مطلب اسلام پہ تو اعتراض نہیں کیا, لیکن یہ جو میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں کہ 4 ہی بہتر ہیں, اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ بہتر نہیں ہے اور یہ فطرت نہیں ہے, یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. اگر یہ فطرت ہوتا تو آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک بیوی نہ ہوتی. یعنی غامدی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی رکھنا اس کی علامت ہے کہ فطرت ایک ہی ہے. اس کا جواب سمجھو, یہ بات بالکل غلط ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب. آپ کے احترام اس لیے کہ غامدی صاحب کے لب و لہجہ بہرحال شائستہ ہوتا ہے,
اردو بھی اچھی ہے, وہ دیگر اسکالرس کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, وہ لگتا ہے کوئی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ایک بیوی رکھی گئی ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا فطرت ہے. غامدی صاحب تو سائنس کو بہت مانتے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. عقل سے پوچھ لو, عقل کیا کہتی ہے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے یا مرد میں زیادہ ہے؟ مرد میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے, تو اس کا مطلب جنسی طاقت میں دونوں برابر ہو گئے. تو مرد پھر کس بات کا ہوا؟ مرد کے لیے تو اس سے بڑا تانا نہیں کوئی ہو سکتا کہ تو اس طاقت میں, اس خواہش میں اپنی بیوی جتنا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ, وہ دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے فطرت ایک سے زیادہ رکھنا ہی ہے, ٹھیک ہے, مجبوری میں ایک پر اکتفا کرو. قرآن کے الفاظ بھی یہی ہے کہ 2 2 3 3 4 4 کرو. اگر برابری نہیں کر سکتے, حقوق نہیں ادا کر سکتے, تو اس مجبوری میں کیا ہے, پھر ایک پر اکتفا کرو. تو قرآن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کسی وجہ سے تھی, کسی مسئلہ سے. وہ مسئلہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہوتے. اللہ چاہتے تھے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوں, تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے. وہ یہ نہیں کہ میں بلوچ ہوں, تو پنجابی ہے, تو پٹھان ہے. او بھائی, آدم علیہ السلام نہ بلوچی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, جو بھی تھے تو ہم سب وہی ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایون پوڈ کاسٹ کے امان اللہ طارق صاحب اور سعد بھائی نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, کیونکہ غامدی صاحب اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ جو آج کا انٹرنیشنل آرڈر ہے یہ پرانے فاتحین سے کافی درجے بہتر ہے, کیونکہ آج ان لوگوں نے ہمیں چلے نیم خود مختاری ہی صحیح لیکن اپنی اپنی ٹیریٹریز میں ہمیں ریلیجن پریکٹس کرنے کی اجازت دی ہے, جبکہ اس سے پہلے کے ورلڈ آرڈرز میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان کو ریلیجن پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. ریفیوز ٹو بلیو بائی دی وے, غامدی صاحب اور یہ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پناہ دی ہے, ہمیں مسجد دی ہے, انہوں نے یہ کرنے دیا. آئی ریفیوز ٹو بلیو کہ اصل میں اتنے سرفس لیول ریٹارڈڈ ہیں یہ لوگ. اٹس ڈسنجینوٹی. آئی تھنک دے آل نو وٹ دس از. جو ہمیں یہ پناہ دیتے ہیں, ہمیں مزدوری کرنے دیتے ہیں, I think they understand what it is. Gandhi Sahab is now actively working for the American for the State Department. State Department, yeah. I mean, کیا اس کے اوپر کیا یہ بات کرنی ہے اور کیوں اس کے بارے میں الفاظ ضائع کرنے. میں اس کی نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب کا طلحہ احد کے ساتھ اور ٹی سی ایم یوٹیوب چینل کے ساتھ نیا پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوا ہے, جس کی تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, اور بہت جلد یہ پوڈ کاسٹ ان کے چینلز پر اپلوڈ بھی کیا جائے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.